محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت ہی قابل احترام محترم عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پچھلے چند خطبات جمعہ سے ہم سورۃ النور کے اندر بیان ہونے والے مختلف موضوعات پر گفتگو کر اور سن رہے ہیں، جس میں بدکاری اور زنا میں مرتکب ہونے والے لوگوں کے بارے میں خطبہ جمعہ ہوا کہ ان کی کیا سزائیں ہیں، حدود اللہ کیا ہوتی ہیں، ان کے لاگو کرنا کتنا ضروری ہے۔ پھر تہمت لگانے کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص کسی پر تہمت لگائے تو گواہ پیش کرے، ورنہ اپنی زبان کو خاموش رکھے۔ اس کے بعد ہم نے لعان کے بارے میں پڑھا کہ اگر خامند یا بیوی ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں تو وہ لعان کریں گے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ایک بہت مشہور واقعہ جس کا تعلق بھی یہ پچھلی آیت والذین یرمون المحصنات کہ جو لوگ تہمت لگا دیں پاک باز مومن عورتوں پر، ان کے حوالے سے آیت نمبر 11 کے اندر سے تذکرہ شروع ہوتا ہے اور 18 تک جاتا ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب بھی کسی سفر میں جاتے، لمبے سفر پر یا غزوہ پر جاتے، تو امہات المومنین میں سے کسی ایک زوجہ کو اپنے ساتھ شریک سفر کرتے تھے۔ غزوہ بنی مستلق، اس سفر میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہمراہ ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا۔ سفر سے واپسی پر ایک راستے میں پڑاؤ ڈالا گیا آرام کرنے کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہودج میں تھی، بیت الخلاء کے لیے باہر نکلی۔ ہودج ڈولی نما ہوا کرتا تھا، پردہ دار خواتین اس میں بیٹھ کر سفر کیا کرتی تھیں۔ تو آپ نکلی بیت الخلاء کے لیے اور پیچھے سے قافلے نے رخت سفر باندھ لیا۔
اور وزن کیونکہ کم تھا ان کا، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو وہ ان کا ہودج اٹھانے والے ان کو بھی نہ پتہ چلا کہ اندر ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو قافلہ چل پڑا۔ جب حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں تو اس جگہ پر دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے، تو راستے کے درمیان، سڑک کے درمیان ہی آپ نے زمین پر بیٹھ کر اپنے اوپر اپنی چادر اوڑھ لی۔ اس وقت ایک یہ طریقہ کار بھی ہوتا تھا کہ سفر کے دوران کسی نہ کسی شخص کی ڈیوٹی قافلے سے بہت پیچھے لگائی جاتی تھی کہ آپ نے قافلے کے پیچھے پیچھے رہنا ہے، کہ کوئی بھی چیز اگر قافلے میں گری پڑی، کوئی شخص کوئی چیز راستے میں ملے تو اس کو اپنے ساتھ لے کر آگے آنا۔ تو اس ڈیوٹی کا ذمہ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگایا گیا کہ آپ نے پیچھے رہنا ہے۔ جب حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کی اس جگہ پر آئے تو دیکھا کہ رستے کے اوپر کوئی چیز ہے، تو آپ قریب گئے، آپ نے پوچھا کہ کون ہو، کیا چیز ہے؟ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کلمہ کسی بھی مصیبت، مشکل یا پریشانی میں بولا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو عام طور پر ہم جب کوئی فوتگی ہوتی ہے نا تو اس وقت پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کسی بھی حادثے کی صورت میں پڑھا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ام المومنین آپ پیچھے رہ گئی ہیں۔ انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا، حضرت اماں عائشہ صدیقہ کو اونٹ پر سوار کیا اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے چلنے شروع ہو گئے۔ ادھر سے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قافلے کے ساتھ مدینہ المنورہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ عائشہ نہیں ہے، تو آپ نے وہاں سے بھی کچھ لوگوں کو واپس بھیجا کہ پتہ کریں کہ عائشہ پیچھے کہیں رستے میں رہ گئی ہیں۔ ابھی وہ لوگ نکلنے ہی لگے تھے کہ صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ پر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا کر مدینہ کی طرف تشریف لا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں۔ اب منافقین بھی مدینہ کے اندر موجود تھے، عبداللہ بن ابی اور ان کے پیروکار، وہ ہر وقت اس کوشش میں تھے کہ ہمیں اہل بیت میں سے، نبی کریم کے خاندان میں سے کوئی ایسی بات ملے کہ ہم رسول اللہ اور ان کے اہل بیت کو بدنام کرنے میں یہ کام ایک دفعہ رکوا نہیں سکتے۔ جمعے کے دوران نماز وہ بھی پڑھ لیں دوست، اچھی بات ہے، بعد میں شروع کر لیں گے۔ تو انہوں نے ایک پروپیگنڈا بنایا، لوگوں میں، مختلف لوگوں میں انہوں نے یہ بات کرنی شروع کر دی کہ نعوذ باللہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بوجھ کر پیچھے رہی ہیں قافلے سے، ان کا کوئی ناجائز تعلق حضرت صفوان ابن معطل سے تھا نعوذ باللہ، اور یہ ثبوت ہے کہ دیکھیں وہ دونوں بعد میں آ رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قافلے سے پیچھے رہ جائیں؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس میں شامل نہیں ہے؟ تو یہ سارے نا پروپیگنڈے شروع ہو گئے مدینہ المنورہ کے اندر۔ اب بات ہوتی رہی ایک سے دوسرے کو، دوسرے کے چوتھے کو، حتیٰ کہ بات بڑھتے بڑھتے اس میں کچھ دو چار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی تھے جن کے کانوں میں وہ بات پڑی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی پتہ نہیں، اب اللہ جانتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے ایسے ہو یا نہ ہو، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر رسول، وہ بھی کچھ اس طرح کی بات میں، گمان میں ملوث ہو چکے تھے، اور مستہ بن اساسہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے رشتہ دار تھے اور حضرت عائشہ کی خادمہ تھی، ان کی والدہ ان کی خدمت کیا کرتی تھی، ان کے بیٹے تھے۔ انہوں نے بھی اس طرح کی کوئی گفتگو کی، واضح طور پر تو الزام نہیں لگایا، لیکن جیسے کسی کی بات سن کر کوئی رضامندی کا اظہار کرنا یا آگے سے انکار نہ کرنا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ان میں شامل نہیں تھے۔ اور یہ بات چلتے چلتے خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک بھی پہنچ گئی۔ اب دیکھیے عزیز بھائیو، یہ ہم پچھلے کئی خطبوں میں بات کر چکے ہیں کہ میرا اور آپ کا تو بات کرنا ہوتا ہے نا کسی بھی شخص
مرد یا عورت کے بارے میں بات کر دی، وہ حقیقت سے تعلق رکھتی ہو نہ رکھتی ہو، اس بات کا اثر اگلے بندے پر کتنا پڑتا ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ کبھی بھی کسی کے کردار پر بات کرنے سے پہلے بہت سوچنا چاہیے، اور صرف اس لیے بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں اگلے کا کیا بنے گا، اس وجہ سے بھی سوچنا چاہیے کہ اگر میں کردار پر بات کر رہا ہوں تو مجھے گواہ پیش کرنے پڑیں گے، نہیں تو کوڑے پڑیں گے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسلامی قانون کا نفاذ نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر بندہ منہ کھولتا ہے۔ کسی کی سیاسی دشمنی ہو جائے تو وہ کردار پر گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے، باقاعدہ کردار کشی کی مہم چلائی جاتی ہے، اور یہ کوئی اب کی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کام چلا ہے اور ہر دور میں چلتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف لوگوں سے یہ بات سنی نا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو گئے۔ حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ باقاعدہ دفاع فرماتے کہ نہیں میری بیوی عائشہ ایسی نہیں ہو سکتی۔ آپ خاموش ہو گئے کہ اگر میں دفاع کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ ان کی تو بیوی ہے، انہوں نے تو کہنا ہے۔ لیکن پریشانی کے اثرات تھے۔ ایک رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلی گھر سے۔ اس وقت گھروں میں بیت الخلاء کا یہ لیٹرین سسٹم نہیں ہوتا تھا، عورتیں مرد باہر ہی جایا کرتے تھے کھلے میدانوں میں۔ تو وہ اپنے ساتھ مستہ کی والدہ ام مستہ کو ساتھ انہوں نے لیا۔ تو ام مستہ کو کہیں ٹھوکر لگی، راستے میں کوئی پتھر روڑا پڑا ہوا تھا، وہاں سے ٹھوکر لگی۔ تو ماں نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کہ ہلاکہ مستہ ہلاک ہو جائے۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اماں آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، کوئی اپنے بیٹے کے بارے میں بھی بد دعا کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا تمہیں نہیں پتا کہ میرے بیٹے نے کون سی بدبختی خرید لی ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو کہا بیٹی تمہیں کوئی پتہ نہیں کہ کیا بات ہوئی ہے، مدینے سارے کے اندر تمہارے اور صفوان ابن معطل کے بارے میں پروپیگنڈا چلا ہوا ہے کہ وہ جو آپ قافلے سے پیچھے رہی تھی وہ تو تماشا لگا کھڑا ہے کہ جان بوجھ کے پیچھے رہی تھی۔ تو پریشانی حضرت اماں عائشہ صدیقہ کو بھی ہو گئی کہ میں اب کس کو کہوں کہ ماجرا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے گھر تشریف لاتے تھے نا تو بڑی خوش طبعی فرمایا کرتے تھے، کیونکہ عمر بہت فرق تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر مذاق ایک عالم میں، ان کا ہاتھ بٹانا چیزوں میں، اس طرح کی طبیعت تھی آپ کی۔ ہنسی مذاق بھی فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبوی کے اندر باقاعدہ جنگی تیاریاں ہوا کرتی تھی، تلوار بازی پریکٹس ہوتی تھی، کشتیاں ہوتی تھیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اماں عائشہ صدیقہ کو ایک اونٹ سے پردے کے پیچھے سے اپنے کندھے کے اوپر سے دکھاتے تھے وہ جنگی مشقیں۔ گھر کے اندر جیسے کھلونے ہوتے ہیں، کھیلنے کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس طرح کی چیزیں حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے رکھی ہوئی تھی، اور وہ اپنی سہیلیوں کو بلا کر گھر کے اندر اپنی مصروفیت کے لیے کوئی اس طرح کے معاملات بھی کیا کرتی تھی۔ لیکن فرماتی ہیں یہ سارا واقعہ خود حضرت اماں عائشہ صدیقہ کی زبانی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم میرے گھر تشریف لائے تو خاموش تھے، وہ طبیعت کے اندر نرمی، وہ مذاق، وہ شفقت نہیں میں نے محسوس کی۔ تو مجھے بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ شاید اسی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اب میں نے سوچا کہ میں کام کرتی ہوں کہ اگر واقعی مجھ سے ناراض ہوئے نا تو پتہ چل جائے گا۔ وہ کام کیا تھا کہ اماں عائشہ صدیقہ نبی کریم کو فرماتی تھی کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے والد کے گھر جانا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر۔ تو رسول اللہ فرماتے ہوتے تھے عائشہ چلو میں چھوڑ کے آتا ہوں۔ میں کہتی ہوں اگر نبی کریم نے فرمایا نا کہ چلو میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں تو نارمل ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی اور بات کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور مجھ سے بھی ناراض ہے۔ تو انہوں نے یہی بات کی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہا یا رسول اللہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنے والد اور والدہ کو ملنے جاؤں۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے عائشہ چلی جائیں آپ۔ اب وہ توقع جو تھی نا پوری نہیں ہوئی جو خود چھوڑ کر آتے تھے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ چلی جائیں۔ تو کہتی میں خاموشی کے ساتھ چادر لی
مستح کی والدہ کو ساتھ لیا اور میں اپنے والد کے گھر چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دی، مختلف صحابہ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ عائشہ اس طرح کے معاملے میں ملوث ہو سکتی ہے؟ مختلف صحابہ کی مختلف آراء تھیں۔ اکثریت نے تو یہی کہا کہ یا رسول اللہ اب یہ اللہ کا معاملہ ہے، ہمیں کیا پتہ، ہم کون سا ساتھ تھے۔ اس میں جو سب سے تکڑا اور مضبوط موقف ظاہر کیا وہ حضرت عمر فاروق کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نا کہ عمر آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے، آپ نے بھی سنا ہے کہ عائشہ کے بارے میں مدینے کے اندر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک دو باتوں کا جواب دیں، آپ کا یہ رشتہ کروایا کس نے ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ رشتہ کس نے استوار کروایا؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل امین حضرت عائشہ کی ایک کپڑے کے اوپر تصویر لے کر آئے تھے ان کی، اور آ کر کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہیں، آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہیں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنی بیٹیوں بہنوں کے اپنے رشتے ڈھونڈتے ہیں تو کیا لوگوں کی اچھائی برائی کو نہیں دیکھا جاتا؟ اگلے کے بارے میں اگر لڑکی کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں تو اس کے خاندان، اس کے کردار کو ہم نہیں دیکھتے پوچھتے، یا لڑکے کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہوں تو اس کی تحقیقات نہیں کرتے کہ رشتہ اچھا ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم نے فرمایا بالکل یہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رشتہ آپ کے لیے ہو، تلاش اللہ نے کیا ہو، جبرائیل لے کر آئے ہوں، اس کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے، میں کیسے یقین کر لوں کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ اس طرح کے معاملے میں ملوث ہے؟ میرا تو ایمان ہی یہ گوارا نہیں کرتا۔ آپ اس وہم میں مت پڑے، یہ اللہ کا کرایا وہ رشتہ ہے، جبریل لے کر آئے ہیں، محمد کے لیے رشتہ ہے، اور آپ اس پریشانی میں کہ کہیں ایسا ہو نہ گیا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں بڑا اطمینان محسوس کیا، بات ٹھیک ہے۔ اب یہ بات سنتے ہی نبی کریم حضرت اما عائشہ صدیقہ کے پاس گئے، ابو بکر صدیق کے گھر۔ اب حضرت عائشہ جب گئی ان کے گھر میں، اپنے والد کے گھر، تو جا کر رونا شروع کر دیا، ماں کے گلے لگ کر، باپ سے لپٹ کر کے، ابا جی آپ بھی یہ سمجھتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق بڑے باعزت نیک بزرگ آدمی، وہ بھی رو رہے ہیں۔ بیٹی میں کیا گواہی دے سکتا ہوں، میں کہوں گا میری بیٹی ایسی نہیں، میرا یقین بھی ہے، لیکن ہر بندے نے یہ کہنا کہ باپ تو اپنی بیٹی کے بارے میں کہتے رہتے ہیں۔ ماں کے پاس گئی، ماں نے کہا کہ بیٹا میری تو خاموشی، میں کیا کر سکتی ہوں؟ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ کی طرف سے واضح کوئی پیغام جواب نہیں نہ آتا میں کوئی اس کے بارے میں گواہی نہیں دے سکتا، میں نے اللہ پر چھوڑ دی ہے۔ جب نبی کریم نے بھی یہ بات فرمائی نا تو حضرت عائشہ فرماتی میرے آنسو ہی خشک ہو گئے، رونا نہیں آیا مجھے۔ تو میں نے کہا فصبر جمیل واللہ المستعان، کہ اب میرے لیے صبر بہتر ہے، اور میں وہی جملہ کہوں گی جو یعقوب علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب یوسف کھو گئے تھے کہ اب اللہ ہی مددگار ہے، میری پاکیزگی کے بارے میں میرا رب گواہی دے گا، کیونکہ وہ تو پاک تھی۔ کچھ دن گزرے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لائے، اور وحی کی کیفیت شروع ہو گئی۔ جب نبی کریم پر وحی نازل ہوتی تھی نا جسمانی لحاظ سے یہ بڑا سخت معاملہ ہوتا تھا، بعض اوقات خواب میں وحی آتی تھی، بعض اوقات الہام ہوتا تھا، دل میں کوئی بات اللہ کی طرف سے ڈال دی جاتی، اور بعض اوقات جبریل جب خود وحی لے کر آتے تھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جیسے وہ سردی کا بخار سے جسم کانپتا ہے اور شرابور ہو جاتے تھے پسینے میں، بڑی سخت وحی کی یہ کیفیت تھی۔ تو یہ کیفیت طاری ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی بیوی ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ، ان پر بھی کیفیت طاری ہو گئی کہ اب اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، پتہ نہیں ہماری بیٹی کے بارے میں کیا بات ہوتی ہے۔ لیکن یہ بڑی عام سی بات نہیں ہے کہ ایک گواہی آنی ہے، اللہ نہ کرے کہ اللہ کی طرف سے وہ بات آتی ہے کہ جس کے بارے میں سارے لوگ وہم میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہم تو باعزت خاندان ہیں، ہمارے پلے کیا رہے گا۔ کافی دیر تک کپ کپی رہی، وحی کی کیفیت رہی، جب وحی مکمل ہو چکی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر مسکراہٹ تھی،
آپ نے فرمایا عائشہ کو بلائیے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ آئیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ النور کی یہ آیت نمبر 11 سے لے کر 18 تک تلاوت فرمائی کہ عائشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکیزگی اور آپ کی سچائی کے لیے قرآن مجید کی آیات نازل فرما دی۔ والد نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیٹا نبی کریم کا شکریہ ادا کرو۔ تو حضرت عائشہ فرماتی میں شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں اس رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے مجھے پاک کیا، میں نبی کریم کا شکریہ ادا نہیں کروں گی۔ بیوی تھی، مان کے ساتھ یہ کہہ دیا۔ اب یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں نا میرے عزیز بھائیو، یہ بڑی سخت آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی اور صحابہ کرام کے بارے میں عام الفاظ نازل نہیں فرمائے، چھوٹی سی بات نہیں تھی۔ ان الذین جاؤک بالافک، بے شک جو لوگ ایک بہت بڑا بہتان لے کر آئے آپ کے پاس، عصبۃ، یہ پوری کی پوری ایک جماعت تھی۔ یہ جب بہتان ترازی شروع ہوتی ہے، پروپیگنڈا شروع ہوتا ہے، یہ ہوتا کسی ایک دو فرد سے ہے، اور کئی کے کئی گھر، محلوں کے محلے، ٹولوں کے ٹولے اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ہر سنی سنائی بات ایک سے دوسرا، دوسرے کو چوتھا، یار تم نے فلانے کے بارے میں سنا نہیں، میں نے یہ سنا ہے، اگلا اس سے اگلے بندے کو بات کہتا ہے، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے کئی دفعہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے بارے میں باتیں کیا چل رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پورا کا پورا وہ گروہ تھا، منکم، تمہیں میں سے، لا تحسبوہ، تم اسے گمان نہ کرو، شرن، برا، لکم، اپنے لیے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو گیا ہے، تمہیں پتہ لگ گیا ہے کہ کون خیر والا ہے اور کون شریر آدمی ہے۔ یہ بہتر ہو گیا ہے، نتارہ ہو گیا ہے کہ کون لوگ جو اللہ اور اس کے رسول اور ان کے اہل بیت کے حق میں ہیں، اور کون لوگ شریر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے اہل بیت کے مخالفت میں باتیں کرنے والے ہیں۔ لَكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ، ان میں سے ہر ایک کے لیے وہی کچھ ہوگا جو اس نے کمایا ہے۔ جس نے جتنی بات کی، جتنی آگ لگانے کی کوشش کی، جتنا پروپیگنڈا کیا، اس کے لیے اتنا ہی گناہ ہوگا۔ من الاسم، گناہ میں سے، والذی تولی کبرہ، اور وہ جس نے اس کا بڑا حصہ اٹھایا، عبداللہ بن ابی اور اس کا ٹولہ، لہو عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے کہ انہوں نے ایک پاک باز خاتون کے اوپر بد تہذیبی کرتے ہوئے، بد زبانی کرتے ہوئے بہتان لگا دیا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نبی کریم سے ڈائریکٹ مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ جب آپ نے اس کو سنا، ظنا، گمان کیا، المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کہ مومن مردوں کے لیے مومن عورتیں ہیں۔ اے میرے نبی، آپ نے یہ گمان کیوں نہیں کر لیا کہ جب آپ مومن ہیں، نبی ہیں، تو آپ کے لیے رشتہ بھی ویسا منتخب کیا گیا؟ آپ اس وہم میں کیوں پڑے؟ یہ 18 آیات تک یہی سلسلہ چلتا ہے عزیز بھائی۔ یہ واقعہ بھی سنا ہوگا آپ نے، قرآن مجید بھی موجود ہے۔ سبق میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ اصل میں ہم جب قرآن کے قصص بیان کرتے ہیں نا، تو قرآن کے قصے، کہانیاں یہ بچوں کو لوری دینے کے لیے، سلانے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کے سارے واقعات آج کے انسان کو جوڑنے کے لیے ہیں۔ چاہے وہ کسی نبی کا قصہ بیان ہو رہا ہو، کسی فرد کا قصہ بیان ہو رہا ہو، کسی قوم کا بھی قصہ بیان ہو رہا ہو، اللہ وہ واقعہ سنانے کے بعد اس قوم کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارے لیے اس میں نصیحت ہے۔ اگر کوئی بدتمیز قوم تھی، نافرمان قوم تھی، تو تمہارے لیے یہ سبق ہے کہ وہ برائیاں اپنے اندر پیدا نہ ہونے دینا، ورنہ میں نے ان کو بھی عذاب میں مبتلا کیا، تمہیں بھی کر دوں گا۔ اور اگر کوئی اچھی قوم تھی، اچھے انسان کا تذکرہ ہے، تو یہ ساری کی ساری باتیں ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تاکہ اس کے انعام اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کر سکے۔ میرے اور آپ کے لیے سبق عزیز بھائیو یہ ہے کہ کبھی بھی کسی مرد یا عورت کی ذات پر، اس کے کردار پر بے وجہ اور جھوٹی سیاسی، معاشرتی یا معاشی کسی بھی برادری کے دھوکے میں آ کر بہتان تراشی نہیں کرنی ہے۔ جتنی مرضی دشمنی ہو جائے، کسی کی بیٹی پر، کسی کی بہن پر، کسی کی ماں، کسی کی بیوی پر بہتان نہیں لگانا۔ گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں سارے کے سارا۔ پھر ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہے کہ مرد جو مرضی منہ کالا کرتا پھرے، اس میں معاشرے کی 1000 برائیاں ہوں،
تو یہ کہہ کر چھوٹ جاتا ہے کہ کوئی نہیں جی مرد ہے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بیٹی کے بارے میں ایک جھوٹی بات بھی پھیل جائے نا تو لوگ رشتے تک توڑ دیتے ہیں۔ یہ آج بھی ہے، لوگ قتل تک جاتے ہیں۔ وہی مرد جو خود شرابی ہو، زانی ہو، بدکار ہو، جھوٹا ہو، اگر اس کی بہن کے بارے میں اس کو کوئی غلط بات بھی سنا دی جائے نا تو وہ بھی کلاڑی یا خنجر یا پستول لے کر کھڑا ہوتا ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں گا۔ غیرت کے نام پر کتنے قتل ہو چکے ہیں۔ بھائی نے جی بہن کو قتل کر دیا، کیوں جی؟ غیرت کے نام پر، اس کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا۔ بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا، خاوند نے بیوی کو قتل کر دیا۔ کسی خاتون نے، چاند ایک واقعات ہوئے ہیں ویسے، عام طور پر یہ ایسے نہیں ہوتا کہ بہن نے بھائی کو قتل کیا ہو کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، ماں نے بیٹے کو قتل کیا ہو کہ میرے بیٹے کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ مرد اپنے آپ کو پاورفل سمجھتے ہوئے، قوام سمجھتے ہوئے اس اتھارٹی کا استعمال کرتا ہے کہ میں بڑا غیرت مند ہوں، میں کسی کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا میں قتل کر دوں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، قتل کا اختیار میرے اور آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، رسول اللہ نے ایک جملہ بولا تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب انہوں نے کہا تھا نا کہ واللہ المستعان، کہ میرے لیے اب اللہ کافی ہے، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جملہ کیا تھا کہ عائشہ اگر یہ غلطی تم سے ہوئی ہے نا تو توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں یہ جملہ بولنا ہی نبی کریم کے لیے، حضرت عائشہ کے لیے تکلیف دہ تھا، کہ مطلب یہ کہ نبی کریم کچھ گمان میرے بارے میں کر چکے ہیں کہ اس طرح کا شاید معاملہ ہو گیا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اسی وقت کہہ دیا یا رسول اللہ اب میرا فیصلہ اللہ کریں گے۔ دنیاوی معاملات کئی ایسے ہیں جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے مشاورت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وشاورہم فی الامر، اے میرے نبی صحابہ سے مشورہ کیا کیجیے، حالانکہ وہی نازل ہو رہی تھی۔ یہ کھجور کی پیوند کاری کے حوالے سے بڑا مشہور واقعہ آتا ہے کہ عرب کے لوگوں میں یہ رواج تھا کہ وہ لوگ نر اور مادہ کھجور کو پیوند کیا کرتے تھے، اس سے کھجور موٹی ہوتی تھی اور میٹھی زیادہ ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ ان کو الگ الگ نسل رہنے دیا کرے، نہ پیوند کرے۔ اس سال کھجور کا سائز بھی چھوٹا ہوا اور مٹھاس بھی کم تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریعت کے امور میں میری اتباع کیا کرو، جو دنیا داری کے معاملات میں آپ اپنے تجربات رکھتے ہو اس کے مطابق کام کر سکتے ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں اپنے آپ کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں، آپ سے بھی یہ گزارش ہے، یہ ہماری برادریوں میں اس طرح کے معاملات بڑے چلتے ہیں۔ خواتین کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں گھروں میں بحث ہو رہی ہوتی، فلاں کالج گئی جی، اس کا تعلق فلاں، اس سے موبائل پکڑا گیا، اس سے میسج کرتی ہوئی پکڑی گئی، فلاں ہو گئے فلاں ہو گئے، اور یہ بات بڑے لوگوں سے سمجھداری پر ہینڈل کرنے کی بجائے عام لوگوں میں جاتی ہے، مار پٹائیاں شروع ہوتی ہیں، حتیٰ کہ بعض بچیاں خودکشیاں تک کر رہی ہیں، بعض بچیوں نے گھر چھوڑ دیا، گھروں سے نکل گئی۔ یہ نہیں کرنا۔ وہ انسان ہے، غلطی کر بھی بیٹھی ہے نا، بٹھائیں سمجھائیں، یہ ہماری پیچھے کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے کہ ہم نے ان کو اتنی آزادی دے دی، موبائل دے دیا، انٹرنیٹ پیکج دے دیا، پوچھا بنا کہ کیا ان کی مصروفیات ہیں، کیا ایکٹیویٹیز ہیں، پھر اس طرح کے مسائل تو پیدا ہوتے ہیں۔ جب تربیتی ماحول ہوگا گھر کے اندر، بیٹی کو پتہ ہوگا کہ میرے باپ کی پگڑی، ٹوپی، شملہ، ان کی عزت وقار کو میں نے مٹی میں نہیں رولنا، تو بیٹیاں بھی قابو میں رہتی ہیں۔ اپنی نگرانی میں بچیوں کو اسکولوں میں چھوڑا کریں، اپنی نگرانی میں لے کے آیا کریں۔ یہ رکشوں پر، ویگنوں پر بہت سارے مفسدات ہوئے ہیں، معاشرے میں بہت ساری بے قاعدگیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ نکالیں وقت اولادوں کے لیے، بند کر دیں اس وقت کے لیے دکان، نوکری اس وقت چھوڑ دینی چاہیے کہ نہیں میں اپنے بچوں کو خود لینے جاؤں۔ کسی کی مجبوری ہے، وہ کسی اور شہر میں ہے، کوئی نوکری کی کیفیت ایسی ہے، درمیان میں چھٹی نہیں ملتی، تو اپنے کسی بہت ہی قابل احترام محرم رشتہ دار کو کہیں کہ بچوں کو لے کر آئیں اسکول سے، بھائی کو بھیج دیں، ان کے ماموں کو، ان کے چچا کو، ایسا رشتہ جو ان کا محرم رشتہ ہو، جوان بیٹیوں کو اکیلے سفر نہ کرنے دیں۔ آخر میں یہی گزارش ہے کہ ہم سب اپنے اپنے کردار کی بھی فکر کریں اور اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں۔ آخری بات کرتا ہوں، حضرت معاذ ابن جبل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال فرمایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسے اعمال بتا دیں کہ میں وہ کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ وقت پر نماز ادا کیا کرو، رمضان کے روزے رکھا کرو، صدقہ خیرات کیا کرو، مختلف اعمال بتاتے رہے۔ جب سارے اعمال بتلا دیے نا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخر میں کہ یا معاذ کف علیک ذالک، اپنی زبان کو نبی کریم نے پکڑ کرنا ہے ایسے زبان کو پکڑ کر فرمایا کف علیک ذالک، اس کو قابو میں رکھنا، اس زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کے ڈال دیے جائے۔ زبان کو قابو میں رکھنا، اچھا بولے نہیں تو خاموش رہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عزیز بھائیو، 20 فروری بروز جمعرات بعد نماز مغرب مرکز عبداللہ بن مبارک نگینہ چوک میں تکمیل صحیح بخاری اور حفظ القرآن اور تجوید القرآن ہو رہی ہے، جس میں مفتی عبد الرحمن عابد صاحب خطاب فرمائیں گے، مفتی محمد یوسف طیبی صاحب، سیف اللہ خالد صاحب، پروفیسر حافظ عبد الرؤف صاحب، یہ ہماری جماعت کے بزرگ لوگ ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں، ماضی میں دیکھا ہے کہ لوگ نا بڑے شوق سے درس قرآن اور حدیث سننے کے لیے پیدل سفر کیا کرتے تھے، پیدل سفر کرنے جاتے تھے، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ وقت کا محدث جو قرآن و سنت کی بات سنائے گا ان کی بات کو ہم نے سننا ہے۔ اب محدث چل کر ہمارے پاس آ رہے ہیں، لیکن ہم آئے ہوئے محدث کو بھی سننے کے لیے وقت نہیں رکھتے۔ یہ بہت بڑے نام ہیں، عبد الرحمن عابد صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، یوسف طیبی صاحب یہ بھی مدینہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ اپنے وقت کے لحاظ سے بہت اچھے اساتذہ ہیں، معلم ہیں۔ تو ٹائم نکالنا ہے، کوشش کریں کہ دیکھیں 24 گھنٹے اللہ نے ہمیں عطا کیے ہوئے ہیں، اور 24 گھنٹوں میں پھر کئی دن آ جاتے ہیں، کئی مہینے، کئی سال، تو ایسی تقاریب تو سال میں کوئی ایک دفعہ ہوا کرتی ہیں۔ ہمیں بذات خود ایک چیز محسوس ہوتی ہے کہ کاش ہم نبی کریم کے دور میں پیدا ہوئے ہوتے تو صحابہ کرام کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے، ان کی باتیں سنتے۔ کبھی دل کرتا ہے کہ امام بخاری کا دور ہم نے پایا ہوتا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک کا دور پایا ہوتا، تو ہم بھی ان کے دور دیکھتے کہ کتنے عظیم اور بڑے بڑے وہ بزرگ آدمی تھے۔ موجودہ دور کے اندر جب ہم نام سنتے ہیں نا حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ کا، علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کا، علامہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، مولانا حق نواز جنگوی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان بڑے بڑے بزرگوں کے نام سنتے ہیں تو یہ کیسے لوگ تھے؟ اب یہ لوگ زندہ ہیں۔ ہماری مصیبت ایک یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نا جب تک کوئی بندہ مرے نہ وہ ہیرو نہیں بنتا۔ نشان حیدر بھی اسی وقت دیا جاتا ہے جب وہ مر جائے، زندہ فوجی کو نشان حیدر بھی نہیں ملتا۔ تو مرے ہوئے کی قدر ہم بڑے کرتے ہیں، زندہ کی قدر نہیں ہوتی۔ تو یہ علماء موجود ہیں، کہیں بھی آپ کو کوئی ایسا عالم دین جو وقت کے لحاظ سے بڑا نام رکھتا ہو نا، موقع ملے تو ان کی گفتگو جا کر سنا کریں۔ کسی عالم دین کی کوئی ایک بات بھی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمیں بھی قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کی دعاؤں اور آپ کے تعاون سے الحمدللہ یہ لنٹر کا کام ہو رہا ہے۔ تو دوست احباب، جن کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے مال عطا کیا ہوا ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ کی راہ میں دینے سے مال بڑھے گا، یہ یقین والی بات ہے، بالکل نہیں گھٹتا۔ ظاہری نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس یار 50,000 روپیہ تھا، میں نے 20 اللہ کی راہ میں دے دیا، پیچھے تو 30 رہ گیا۔ نہیں، ایسی جگہ سے پیسہ دنیا میں بھی آئے گا کہ انسان کے گمان میں نہیں ہوتا، اور آخرت میں تو پھر بے حساب ہے۔ اسی مالک نے دیا، اسی کے رستے میں لگانا ہے۔ تو اس معاملے میں اپنا ہاتھ کھول کے رکھا کریں، انشاءاللہ اللہ بڑا بابرکت ہے اور اپنے خزانوں سے نوازے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست کر لیں۔